والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کا کوئی عبادت کی نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خصوص محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ ہم اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں. اپنے مرشد کریم کی قیادت میں حاضر ہیں. خوبصورت علماء کرام نے خطاب فرمائے اور خوبصورت سرکان انداز میں سرکار العالم کی منظر آنے. الحمدللہ آج اس دورے کی آخری محفل میں مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں سرکار العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محافل کا انعقاد ہوا ہے. الحمدللہ یہ 6 ہفتے آپ کے شب و روز حضور کے ذکر میں گزرے ہیں. جو لوگ ساتھ چل رہے ہیں آج لندن میں جس ہر شہر کا پروگرام ہوا، آج لندن میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں چند لمحات آپ سے سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ ہم اپنے شیخ کے منفوذات سے استفادہ کریں گے. سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اور سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہونا، یاد رکھیے گا، یہ خالی دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ اصل دین ہے، رب قریب نے جا قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم فرمایا، آپ سے تعلق رکھنے کا حکم فرمایا، آپ سے محبت کرنے کا حکم فرمایا، آپ کی اتباع کرنے کا حکم فرمایا، یعنی آپ پر ایمان رکھنے کا حکم فرمایا، سرکار العالم پر ایمان رکھنے کا حکم فرمایا. لیکن یاد رکھیے گا قرآن کریم میں ہی رب کریم نے سرکار پر کیسا ایمان ہونا چاہیے یہ بھی ارشاد فرما دیا. یعنی سرکار کی ذات پر کیسا ایمان ہونا چاہیے اور حضور کی ذات پر جو ایمان ہونا چاہیے اس کا معیار بھی رب کریم نے قرآن کریم نے بیان فرما دیا. رب کریم نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا. یعنی جب رب کریم نے سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا حکم فرمایا تو پھر اس حکم کو ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ اب جس کا جو دل آئے وہ ایمان رکھ لے، جتنا دل آئے ایمان رکھ لے، یا جو دل آئے یا جو اس کی سمجھ میں آئے یا جو اس کی تحقیق میں آئے بس اتنا سرکار کو مان لے. نہیں، رب کریم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں ایمان کا معیار ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ پر، میرے حبیب پر، میرے نبی پر ایمان رکھنا ہے، لیکن ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے. رب کریم نے ایمان کا معیار بیان فرمایا کہ اگر اس معیار پر قائم رہے تب تمہارا شمار جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا. اگر اس معیار سے گر گئے تو مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. وہ معیار کیا ہے؟ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایمان لائے میرے حبیب پر اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم ایمان لائے تب ان کا شمار جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا. یعنی رب کریم نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ ایمان کا معیار صحابہ ہے، ایمان کا معیار حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے صحابہ ہیں. یعنی اگر کسی کا ایمان رسول اللہ کی ذات پر اس طرح ہوگا جس
کہاں ہوگا جس طرح رسول اللہ کی ذات پر صحابہ کا ایمان تھا، جس طرح سرکار کی ذات پر صحابہ کا ایمان تھا. ورنہ رب کریم نے قرآن کریم نہیں، یہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، یہ وہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں. یہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، یہ ان سے بات ہو رہی ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور یوم آخر پر ایمان لائے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. پتہ چلا ہر کلمہ پڑھ لینے والا ایمان والا نہیں ہوتا، ہر نعرے لگا لینے والا، ہر کلمہ پڑھ لینے والا ایمان والا نہیں ہوتا، ایمان والا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن مصطفیٰ کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے، یعنی دہشت گردی کرتا ہے اور اس کو اسلام سے منسوخ کرتا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر کلمہ پڑھ لینے والا ایمان والا نہیں ہوتا. لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم یوم آخر پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. اور پھر وجہ بھی بیان فرماتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ دلوں کی بیماری کیا ہے؟ وہ دلوں کی بیماری یہ ہے کہ ان کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے، ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. پورا کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں پر مصطفیٰ کو ایسے نہیں مانتے جیسے صحابہ نے مانا تھا، جیسے سرکار کے ساتھ حق ماننے میں. رب کریم فرماتا ہے کہ گویا کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، گویا کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ دل میں یہ بیماری ہے اگر کہ مصطفیٰ تمہارے دل میں نہیں بستے تو ہمیں تمہاری نمازیں قبول نہیں ہے. یعنی تمہارے سر کو ہزار بار بھی کعبے کو سجدہ کرنا نصیب ہو جائے تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا دل میرے حبیب کی بارگاہ میں، جب تک تمہارا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، جب تک تمہارا دل میرے حبیب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. ہمیں نظر آتا ہے کہ رب کریم قرآن کریم نے ارشاد فرماتا ہے یعنی جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حبیب علیہ السلام پر اس طرح ایمان لاؤ، میرے حبیب پر مصطفیٰ پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے. لوگوں سے مراد یہاں آپ سے مراد جو ہے وہ صحابہ ہے. یعنی جب ان سے کہا جائے کہ مصطفیٰ کی ذات پر ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں، رب کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں. رب کریم فرماتا ہے خبردار، بے وقوف میرے حبیب کے غلام نہیں ہے بلکہ بے وقوف وہ ہے جو میرے حبیب کے غلاموں کو بے وقوف کہتا ہے. یعنی اس سے ایک بات تو یہ کہ ایمان ویسا جیسا صحابہ کا ایمان ہو. اور یہاں اس آیت میں رسول اللہ کے غلاموں کی شان بھی بیان ہو رہی ہے. یعنی پہلے انبیاء پہ اگر بات کی گئی، تہمتیں لگائی گئی یا ان کے خلاف سازشیں کی گئی اور ان کے خلاف باتیں کی گئی تو اللہ نے ان کا جواب نہیں دیا، اللہ نے ان کا جواب نہیں دیا، یا انہوں نے خود دیا یا کسی معصوم بچے نے دیا یا کسی اور ذریعے سے ان کا جواب آیا. اللہ نے ان کا جواب نہیں دیا. لیکن مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے. اگر مصطفیٰ کے صحابہ پر، مصطفیٰ کے غلاموں پر کسی نے انگلی اٹھائی اور ان کو بے وقوف کہا، رب کریم نے فرمایا میرے حبیب آپ ان کو جواب نہیں دیں گے، صحابہ تم بھی ان کو جواب نہ دینا، ان کو جواب میں اللہ خود دوں گا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. پتہ چلا کہ ایمان کا معیار جو ہے وہ صحابہ ہیں. سرکار نے بھی فرمایا تھا کہ جب وہ 72 اور 73 فرقوں کی بات ہوئی، سرکار نے فرمایا ایک جماعت ہوگی جو حق پر
ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ وہ جماعت ہوگی جو وہ عقائد رکھے گی گویا جو صحابہ کے عقائد تھے، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں صحابہ ایمان کا خزانہ ہے، صحابہ جو ہے وہ ایمان کا خزانہ ہے، یعنی جس کو بھی ایمان کی دولت چاہیے تو ایمان کا خزانہ جو ہے وہ صحابہ ہے، وہ صحابہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتا ہے، یعنی رسول اللہ کے صحابہ جو ہے وہ ایمان کا معیار ہے۔ سرکار نے اپنی حدیث میں بھی فرمایا کہ جو ایک جماعت حق پہ ہوگی گویا کہ وہ ہوگی، مفہوم یہی ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی۔ رب کریم نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ اگر ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ پر ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ کا ایمان ہے، جیسے میرے حبیب کے صحابہ کا ایمان ہے۔ قرآن کریم نے ہی فرمایا کہ جو صحابہ کا ایمان، جس کا ایمان رسول اللہ کی ذات پر صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے رب کریم کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کا رسول اللہ کی ذات پر کیا ایمان ہے۔ سرکار نے فرمایا بہت سے آوازیں آئیں گی، بہت فرقے ہوں گے، لیکن ایک حق پہ ہوگا۔ اب وہ ایک جماعت کون سی ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے؟ اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ رب کریم نے قرآن میں بھی فرمایا کہ مصطفیٰ پر ایسا ایمان رکھو جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ سرکار نے بھی فرمایا کہ نہ صحابہ کے نقش قدم پر چلو، صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ کا مصطفیٰ کی ذات پر کیا عقیدہ تھا، صحابہ سرکار سے کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، ہم نقشبندیوں کے شیخ طریقت، سب صحابہ کے شیخ طریقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اے ابو بکر آپ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال تھا اور بڑا مشکل جواب تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بتا میں یہاں تھا، میں زندہ تھا، یہاں پر ہی تھا، لیکن میں اس سے آشنا نہیں تھا، مجھے اس سے آشنا کرانے والا کون ہے؟ تو جواب سن لے، میں نے مصطفیٰ سے محبت کی، مصطفیٰ کی محبت کا انجام اور معراج یہ ہوئی کہ مجھے مصطفیٰ کی محبت کی معراج یہ ہے اور مصطفیٰ کی محبت کا انجام مجھے یہ ملا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی، مجھے اللہ سے محبت ہو گئی، کیونکہ اللہ نے بھی یہی رستہ بتایا کہ فَاتَّبِعُونِی رسول اللہ کا ہو جاؤ یحببکم اللہ، میں اللہ خود تمہیں اپنا پیارا بنا۔ کہا میں نے تو مصطفیٰ سے محبت کی، پھر مصطفیٰ کی محبت کا انجام مجھے یہ ملا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی۔ صحابہ کی ایسی محبت تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ایمان کیسا رکھنا ہے، رسول اللہ کی ذات پر ایمان کیسا رکھنا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ایسا ایمان رکھنا ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، تو مصطفیٰ کی ذات پر صحابہ کا کیسا ایمان تھا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حج کے ایام ہیں، حج کے دن بھی چل رہے ہیں، حج کے ایام ہیں، سرکار مینا میں رونق افروز ہے، سرکار مینا میں رونق افروز ہے۔ سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، سرکار نے اپنے صحابہ کو مخاطب فرمایا۔ سب صحابہ جو تھے ان کو پتا تھا کہ حج کا ایام ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ مینا ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ کون سا دن ہے، اسی لیے وہاں حاضر تھے، حج کرنے کے لیے گئے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے۔ سرکار نے صحابہ سے سوال فرمایا کہ اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا پتا تھا کون سا دن ہے تو چھٹ کر کے بولتے کہ کون سا دن ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا کون سا دن ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ حج کے مہینے میں کیا جاتا ہے، مینا میں حج کے مہینے میں آیا جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ بولے نہ پڑے کہ حج کا مہینہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ کون سا شہر ہے؟ وہ جانتے تھے کہ قرآن نے اس کو شہر مکہ کہا ہے، لیکن بول نہ پڑے کہ یہ مکہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا خبر یہ کون سا شہر ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا شہر ہے۔ بخاری میں موجود ہے کہ
ایمان رکھو جیسا صحابہ کا ایمان تھا، جیسا صحابہ کا ایمان تھا، کیونکہ قبر میں بھی جب پوچھا جانا ہے تو یہی پوچھا جانا ہے کہ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا بولی بولا کرتا تھا۔ اور بھی سوالوں کا ذکر ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے صرف اس ایک سوال کا ذکر کیا ہے، صرف اس ایک سوال کا ذکر کیا ہے۔ باقی مقامات میں باقی دو سوالوں کا بھی ذکر ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں یہی ایک سوال لکھا گیا ہے، کیونکہ جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اس کا عقیدہ توحید بھی معتبر ہے، جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اسی کا ایمان معتبر ہے، جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اس کا بیڑا پار، اس کا بیڑا پار ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم میں بھی صرف ایک سوال کا ذکر ہے کہ بندے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ عاشق تو کیا کہے گا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ قبر میں بھی یہی سوال ہونا ہے کہ بتا میرے حبیب کے بارے میں کیا بولی بولا کرتا تھا، میرے حبیب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا اور ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب حبیب کے بارے میں کیا کہنا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیے، یہ بھی معیار صحابہ ہے۔ صحابہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے ہمیں نظر آتا ہے۔ سرکار عالم اپنے محل مبارک ایک مقام پر رونق افروز ہے، سامنے سے ایک شخص گزرتا ہے، گھوڑا لے کے گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں گھوڑا ہے۔ سرکار نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے، اس نے کہا کہ اس کی قیمت 400 درہم ہے، اس کی قیمت 400 درہم ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے، سرکار اندر تشریف لے کے گئے، تشریف لائے، اس کو 400 درہم پکڑائے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں بارگیننگ نہیں کی جاتی بلکہ جو مانگو عطا کیا جاتا ہے، اس کی نیت خراب تھی۔ اس نے کہا میں نے 400 نہیں بلکہ میں نے 800 درہم کہا تھا۔ سرکار نے فرمایا نہیں تو نے 400 کہا تھا۔ اس نے کہا میں نے 800 کہا تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے 400 کہا تھا تو گواہ لائیے، میں اس گواہ کی گواہی سن کے 400 لے کے آگے چل پڑوں گا۔ سرکار کل عالم سے ابھی اس نے یہ عرض ہی کی تھی کہ حضرت خزیمہ پاس سے گزر رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے 400 کہا تھا۔ اس نے 400 لیے، وہ آگے چل پڑا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا جو اب بات کرنے والا ہوں کہ صحابہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ سرکار نے فرمایا خزیمہ تو یہاں تھا ہی نہیں، تو نے میری بات کی گواہی کیسے دے ڈالی؟ کہا یا رسول اللہ 400 درہم کی گواہی دی، بھلا کوئی گواہی ہے؟ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا، ہم نے اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ضیائے نور قدیم ہیں، وہ دلیل لب کریم ہیں، وہ جہاں بھی جلوہ نما ہوئے تو نمایاں شان خدا ہوئی، تو نمایاں شان خدا ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ 400 یا 800 درہم کی گواہی میں کوئی گواہی ہے؟ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دے دی ہے جس کو دیکھا بھی نہیں ہے، جس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب سرکار کی حیات پر صحابہ کا کیسا ایمان تھا، سرکار کی حیات پر صحابہ کا کیسا ایمان تھا ہمیں نظر آتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر۔ میں بتا رہا ہوں، جلدی سے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، ہر باعنوان میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اہل سنت عقائد ہے، اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہے یہ انہوں نے عشق کے نام پر نئے مزار گرم نہیں کیے بلکہ وہ عقائد ہے جو صحابہ کے عقائد تھے، ویسے ہی عقائد ہے جو صحابہ کے عقائد تھے۔ صحابہ کا سرکار کی حیات پہ کیا ایمان تھا، صحابہ کا سرکار کی زندہ ہونے پر کیا ایمان تھا ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کا آخری وقت آیا آپ نے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی کہ جب میری روح نکلے نا تو میری میت کو اٹھانا اور مصطفیٰ کے دروازے کے بعد رکھ دینا، سرکار کے روضہ اقدس کے دروازے کے بعد رکھ دینا، سرکار سے حکم ماننا کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اگر مصطفیٰ اجازت دے
سرکار کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ہمیں نظر آتا ہے جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، آپ کی میت مبارک کو سرکار کے دروازے کے باہر رکھا گیا، حکم کانگا خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ صدیق اکبر نے کہا کہ میری میت کو سرکار کی قبر کے باہر رکھ کے حکم مانگنا، اس سے پتہ چلا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے حضور قبر کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر انور کے اندر زندہ۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے نا۔ اکثر جب میں یہ بات کرتا ہوں، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ایک شعر پڑھ کے مجمع کو کہتا ہوں کہ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بتاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بتاؤ کہ بلا چشتی صاحب پاکستان میں جب میں مجمع میں یہ کہتا ہوں تو لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں تک نظر آ رہی ہوتی ہے نظر تو ختم ہو جاتی ہے لیکن لکھے ہوئے ہاتھ ختم نہیں ہوتے، لیکن یقیناً یہ اتنا اجتماع تو نہیں ہے لیکن ان کا جذبہ لاکھوں پر بھاری ہے۔ اس لیے میں وہی جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے لاکھوں کے مجمع میں نظر آتا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چپن میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ ایسے ہی نہیں میلاد مناتے، ایسے ہی گالی جاگے ملک ملک کوئے کوئے میں جا کے نہیں کہتا کہ حضور کا میلاد مناؤ، ایسے ہی ہمارے شیخ نے ساری زندگی حضور کے میلاد نہیں گزارتی۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چپن میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، جن کا رسول زندہ ہے، جن کا رسول زندہ ہے۔ ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے میلاد اتنا مناتے ہو وفات کیوں نہیں مناتے، مجھ سے سوال ہوتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں وفات وہ منائے جس کے سر کا کوئی سائی نہیں ہے۔ ہمارے آقا تو زندہ ہے، ہمارے آقا تو زندہ ہے، ہمارے آقا تو زندہ ہے۔ صدیق اکبر کا میت کو وہاں رکھنا تھا کہ دروازہ کھل جاتا ہے اور قبر انور سے آواز آتی ہے کہ میرے غلام کو میرے قدموں کے حوالے کر دیا جائے، میرے غلام کو میرے حبیب کو میرے حوالے کر دیا جائے، میرے حوالے کر دیا جائے۔ سرکار کی حیات میں صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ حضور جیسے قبر انور کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر انور کے اندر زندہ ہے۔ تبھی حضرت ابو ایوب انصاری ایک دفعہ کسی پریشانی میں تھے، کسی مصیبت میں تھے، حضور کی قبر انور پر پہنچ گئے، حضور کی قبر انور پر سر رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضور سے باتیں کر رہے ہیں، حضور سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم مدینہ پاک جا کر سرکار سے بھیک مانگتے ہیں نا، یہ این صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، این صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، این قرآن کے حکم کے مطابق ہے جو آیت اللہ نجمی صاحب نے پڑھی اس حکم کے مطابق ہے۔ اسی حضرت ابو ایوب انصاری نے سرکار کے قبر انور پر سر رکھا ہے، رو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں۔ مروان بن حکم اپنے شرارتی ذہن کے مطابق وہ لائن آیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کو جھنجھوڑا۔ مروان بن حکم نے ابو ایوب انصاری کو جھنجھوڑ کے کہا اے ابو ایوب انصاری یہ کیا کر رہا ہے؟ آج بھی مصطفیٰ سے مدینہ پاک جا کے بھیک مانگ رہے ہو تو مروان کے عقائد والے یہی کہتے ہیں۔ ویسے مروان بن حکم نے آ کے کہا ابو ایوب انصاری یہ کیا بدعت کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ایک پتھر سے بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا مروان بن حکم بھاگ جا یہاں سے، یہ پتھر نہیں ہے، میرے آقا میری فریاد کو سن بھی رہے ہیں اور میری چوری کو میری فریاد کو سن بھی رہے ہیں، میری فریاد کو سن بھی رہے ہیں اور میری جھولی کو بھر بھی رہے ہیں، میری جھولی کو بھر بھی رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت بنتا ہے کیفیت، ذرا آپ بھی آؤ نا ایک بار شریک ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ حضور قبر انور میں فریاد کو سنتے بھی ہیں، فریاد کو سنتے بھی ہیں اور بگڑی بناتے بھی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کی آیت پر مفسرین نے
یہ بھی کہا ہے، اللہ والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی وہاں چلا جائے تو اس کی تو بگڑی بن جائے گی، لیکن اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا، وہاں پہنچ نہیں سکتا، وہ گھر بیٹھ کے سرکار کو پکارے، سرکار اس کی فریاد کو سنیں گے اور اس کی جھولی کو بھریں گے۔ تم گھر میں نہیں بیٹھے، تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھے ہو، مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہو، تیرے ساتھ مل کے فریاد کرو، حضور تمہاری جھولی کو بھر ڈالیں گے۔ آپ کے قدموں